بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات سارے اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے نا جی، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی، خواتین و حضرات کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا کریں، بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے، اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ملکی حالات انتہائی عجیب ہیں، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کریں، مالک اس ملک پہ رحم فرما۔ میرے سامنے بڑے باخبر چہرے سوبر مجمع بیٹھا ہے، وطن کی دعا کرتے رہنا چاہیے، مجلس میں ہو یا مصلی پہ، عزاداری میں ہو یا تلاوت میں، اس ملک کی دعا سالمیت اور بقا اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے؟ مہربانی سے اب جی لہذا مذہب کو اپنے وطن کی خیر مانگا کرو۔ اور سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وارث کے ظہور میں، میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت نہیں ہے، بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ ایک صلوات، لیکن سارے صاحبان بلند آواز اللہم صلی۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان محترم، میں آپ کے اس شہر میں پیر محل میں بہت زیادہ نہیں آیا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ یہاں پہ مذہب کتنے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ یہاں پہ مسلک کتنے، بالکل نہیں پتہ، مذہب و مسلکوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ شہر مسلمانوں کا ہے۔ لہذا کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ آواز تو مسلمان بھائیوں تک نہیں جا رہی۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، میں صرف ارسلان نے مجھ سے رابطہ کیا، میں صرف ان کا مہمان نہیں ہوں، پنجاب کے کلچر کے مطابق میں تو سارے شہر کا مہمان ہونے کے ناطے میری اپیل ہے مسلمانوں، یہ عزا خانہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا۔
یار یہ اپنی غلط فہمیاں یہ ذہنوں سے دور کر لو. مسلمانوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار نہیں، ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. تیرے شہر میں تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، تو شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ بدل جاتا ہے. میں گلی گلی میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں، مزاج بدلو، ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. بندے کہتے ہیں جی سید بادشاہ جب ہم شیعہ ہی نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے؟ اور یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں اپنے مذہب پہ رہیں، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ کے بیٹوں کے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. اللہ نے میری بات پہ آپ توجہ فرمائیں، مہربانی سر جی. غیرت کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ جب محسنوں کی بات ہو تو محسنوں کی بات میں غیرت مند بیٹھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی بات کلیئر کر دوں. یہ شیعہ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ شیعہ اہل سنت اہل حدیث، دیوبندی بریلوی، پھر ان کی آگے برانچیں، یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں. ماشاءاللہ بڑے آپ سوبر دوست ہیں، میری تائید کر دو. غلط فہمیاں پہلی بہت، میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں، آپ چپ ہو کے مجھے دیکھنے لگ گئے. اور یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ مسلمانوں ہی کے مذہب ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں شذبوں سے آگے نکل چکی. اللہ کرے آپ توجہ فرما جائیں. اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ یقیناً شاید آپ کے ذہن میں ہو اور کوئی بھائی تائید آپ کا یہ جو صوبہ سندھ ہے وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. مجھے سندھ جانے کا اتفاق ہوا حیدرآباد. بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر آپ سے ملنا چاہتے. میں نے کہا جی بسم اللہ. وہ ہندو مہمان شاعر تشریف لائے اور اس نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پیر محل کے بارے میں جو میں نے سن رکھا ہے کہ اور میرا ایمان ہے کہ باریکیوں کو آپ کمال انجوائے کرتے ہیں. قصیدہ اتنا ہندو شاعر نے جو مولا حسین کا مجھے سنایا، قصیدہ اتنا سر جی خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. آپ کیا کہیں، آپ جیے، آپ نے اس بات کی وہ باریکی کو محسوس کی ہے. میرا بیٹا مولوی کسی بھی فرقے کا ہو وہ تو محسوس ہوتا ہے کہ خلق ہی لینے کے لیے. دینا شینا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ جب میں نے اسے نیاز دی ہندو شاعر کو، اس نے مجھے ایک بات بتائی، بات بالکل مختصر سی تھی، نتیجہ بڑا کمال تھا. اس نے کہا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ پڑھا، آپ نے دعا بھی دی، نیاز بھی دی. کہنے لگا کچھ عرصہ پہلے اسی شہر میں مولا حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل تھی، شیعہ سنی مشترکہ. سندھ میں قلندر کی بڑی محنت، تو کہتے سارے مسلمان اکٹھے اس محفل پاک میں تھے. میں نے منتظمین سے اجازت لے کے مولا کے
کی بارگاہ میں ایک نظم پیش کی. پبلک نے بڑا، وہ ہندو سنار ہے، کہتا ہے پبلک نے بڑا پسند کیا، کیونکہ جب کوئی اس طرح کے دوسرے مذہب کا یا دوسرے دین کا بندہ آپ کے رسول کے بچوں کی تعریف کرے گا تو ایز اے مسلم آپ کو اچھا لگے گا نا. وہ کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ سارے بندے ہی مجھے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، ایک کو نصیبوں والا بندہ جڑے اندروں میلے ہوں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بجائے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کرنی تھی، جب ہندو کے منہ سے مولا کی تعریف سنی نا، بندہ کہتے ہیں حسین بہت لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ ہندو کہتے ہیں کہ مجھے اس مسلمان نے کیا کہا کہ تجھے اگر کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیے سر، مہربانی سر. جی شکریہ سر. مسلمانوں بات شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کی نہیں ہے. نکلو یار ان فرقہ وارانہ رنجشوں سے. لیکن ہر شہر میں یہاں کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن بخدا تقریباً ہر پنڈ میں ایک نہ ایک بندہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. وہ ربیع الاول میں سرکار کے میلاد کا جلوس جا رہا ہوں نا، دکان کے تھڑے پہ کھڑا ہو کے کہے گا میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. میں میلاد میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. یہی بندہ محرم میں کہتا ہے میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اور یہ کیسا مذہب ہے تیرا جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا. میری بات کی طرف دھیان دیں آپ. ہاں بہت شکریہ. یہ کیسا، اور مسلمانوں کاش کسی تک میری آواز پہنچ جائے، اور جس نبی کی وجہ سے مذہب کرتے پھرتے ہو نا، اور ساتھ نفرت کی تعلیم بھی دے رہے ہو، اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے تو نہیں گیا. اوہ مسلمانوں، اوہ مذہب اپنے رکھو. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، مجلس ہوتی ہے میری قوم کے خطبہ علماء ذاکرین آل نبی کے ذکر کے لیے آیات پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. ہر بندہ اپنا لہجہ ہوتا ہے، اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. مجلس کے بعد گلی محلے کے مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں، اے بندے شیعہ کر دے پھر دے. یعنی پورے دن کی مجلس پہ تبصرہ ایک فقرے میں کر دیتے ہیں کہ بندے شیعہ کر دیتے. میں پورے ملک میں ان سے کہتا پھر رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں ہمارا واقعی کوئی باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیتیں حدیثیں دلیلیں شیعہ کرنے کے لیے، میں نے پورے ملک میں کہا کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. حقیقت ہے کہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. میں جناب کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. ہم نے سید، ہم نے عباس، ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے. اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی. توجہ فرمائیں میری بات پہ دھیان دیں یار.
مسلمانوں ریلیکس ہو جاؤ، مزے سے جیو. ہم جناب کو شیعہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. اب شیعہ ہونے کا اعلان نہ کرے. میں دیکھیں ہو سکتا ہے مجمع میں سے بھی کوئی بندہ کہے مومنین میں سے، یا رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اہل اسلام بچوں بڑوں مجلسوں میں آیا کرو، مجلسوں میں آنے کی عادت ڈالو. میرے حضور میں دوستوں کو کبھی مجلس میں آنے کی زحمت نہ دیتا اگر ان مسلمانوں میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہوتا. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی سرکار، مہربانی عرض کرو. اگر ان میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج نہ ہوتا میں محرم میں انہیں کبھی نہ کہتا. یار 20 دن پہلے بھی تو ایک قربانی تھی. محرم سے پہلے کون سا مہینے بولیں گے آپ؟ ذی الحج بیٹا یا ذو الحج؟ ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. ذی الحج یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، محرم یاد ہے محمد کے بیٹے کی. ابراہیم کے بیٹے کی یاد سارے مناتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. مہربانی سے مسلمان یا اہلیہ بھائی اس یاد میں سارے اکٹھے ہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ نے ذی الحج اور محرم کو بلا فصل کر دیا. میری جان اس میں دوسرا مہینہ اللہ نے آنے نہیں دیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں ذی الحج سال کا 12واں چاند ہے. آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا کہ شاید میں ویسے ہی کہہ بیٹھا. حقیقت ہے نا ذی الحج 12واں ہے. تو ذی الحج کے بعد کون سا چاند ہوتا ہے؟ محرم ڈائریکٹ آتا ہے نا. تو جب ذی الحج 12واں ہے تو پھر محرم تو 13واں ہونا چاہیے تھا، لیکن محرم 13واں نہیں ہے. یار بیٹا محرم پہلا ہے، اس کا مطلب ہے چاند ہوتے ہی 12 ہے. مہربانی صاحب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اب بڑی جلدی میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. ذی الحج میں پھر کہہ رہا ہوں ابراہیم کے بیٹے کی، محرم محمد کے بیٹے کا. سارا ملک کہتا ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 10 ذی الحج کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی سارے مسلمان یاد مناتے ہیں. میں تھوڑی جسارت کرنے لگا ہوں. اگر کسی بندے کو میری اس جسارت پہ اعتراض ہو تو اعتراض میری ذات پہ کرنا، میرے مذہب پہ نہیں. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ بندے ممبر پہ آ کے اپنی بات سناتے ہیں، بندے سمجھتے ہیں شیعہ ہوندے ہی ہیں جتے ہیں. بھی ہر بندے کا اپنا اسٹائل ہے، اپنا مزاج ہے. میں نے جتنی ماڑی چنگی زندگی میں نے گزاری ہے، میں نے ممبر پہ کبھی آج تک نہیں ثابت نہیں کر سکا تو میرے علم کی کمی ہے. کوئی مذہب وہ بدلتے ہیں جنہیں اپنے مرشدوں پہ اعتماد نہیں ہوتا. ہم نے مذہب کیوں بدلنا ہے بھائی؟ لہذا میں میری جان کلیئر کر رہا ہوں، یہ جسارت جو میں کرنے لگا ہوں یہ میری ذاتی بات ہے.
ذاتی سوچ ہے. آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ سب کا مہمان ہوں, میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ملت کے جتنے افراد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو یاد منائی جاتی ہے ابراہیم نبی کے بیٹے اسماعیل کی. آپ کے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ جی نبی اللہ کے بیٹے کی یاد. متدین چہرے بیٹھے ہوئے ہو, مطمئن میں بڑا ہوں, پیر محل شاید کوئی نصیبوں والا ہی شہر ہے, بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو رہی, کیا کہنا. اے اکھاں کھولیا کرو, سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے, مجلسوں میں نہیں. فریش ہو کے یا علی مہربانی صاحب ذرا ہمت کریں, تھوڑا فریش ہو جائے. سرکار میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, کہا یہ جاتا ہے کہ جی 10 پتری کے بیٹا 10 ذی الحج یاد ہے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل. دوستو میں سمجھتا ہوں اسماعیل کی یاد تب ہوتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا, چلاتا نہ. بات تھوڑی گہری ہے یار, سید ذرا دھیان دینا, متوجہ رہنا. میں وکالت کر رہا ہوں اپنے مسلک تشیع کی, مسلک جعفریہ کی, ماتمیوں کی, عزاداروں کی. یاد ابراہیم کے بیٹے کی تب بنتی تھی. ہاں چھری رکھتا, باپ رکھتا بیٹے کے, چلاتا بے شک نہ, ایک دفعہ رکھتا پھر یاد تھی ابراہیم کے بیٹے. مسلمانوں آپ نبی کے بیٹے کی یاد کب مناتے ہو؟ آپ تو اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام آ گیا تھا. اوہ ہو ماتمی متوجہ رہیے گا, کیا آگے گیا. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں میری جان, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, اور میرے حضور میں اہم نہیں ہوں گا, یہ جگہ بڑی اہم ہے جہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. آپ اس جانور کی یاد مناتے ہو جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا, جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے, جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد مناتے ہو, اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے. مہربانی صاحب صاحبان گرامی قدر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس یاد کے دمبے چھترے, اچھا محرم شروع ہونے سے پہلے ہی نا جو ہمارے ملک میں دینیات کے پروفیسر ہیں, اسلامیات کے ٹیچر, اسلامیات کا جو میں نے محسوس کیا ہے, اسلامیات پاکستان میں پڑھانے والے ٹیچر یا پروفیسر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو, ان کے اندر ایک مولوی ہوتا ہے. وہ محرم سے پہلے ہی بچوں کو کہنا شروع کر دیں گے ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں, لیکن بیٹا اگلا چاند جو محرم کا چڑھ رہے ہیں نا, اس چاند میں کسی سے لے کے کچھ نہ کھانا. اب جو طلبہ و طالبات ہوتے ہیں نا, اللہ انہیں کامیابیاں دے, میرے وطن کا مستقبل یہی بچے ہیں. بچے اتنی والدین کی بات نہیں سنتے جتنا ٹیچر کی سنتے. اب ٹیچر حق نمک ادا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہم اہل بیت کے منکر نہیں. اچھا جو بھی یہ اعتراض آپ کے مسلک پہ جو بھی کرتا ہے نا, جو بھی کرتا ہے, میری طرف دیکھ یار, ذرا ریلیکس ہو جا, تجھے الہارے نیند کے شروع ہونے والے.
یا رسول اللہ. میری طرف دیکھیں، میں گزارش جو کرنے لگا تھا، گزارش یہ تھی کہ جہاں جس نے بھی محرم سے پہلے بات کرنی ہوتی ہے نا آپ کے مسلک کے بارے میں، تو شاہ جی اسے پہلے کہنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا منکر نہیں. یہ انہیں کہنا پڑتا ہے کیونکہ تیرے نبی کے بچوں کا قد اتنا بڑا ہے. قسم بخود یہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں. لیکن بیٹا محرم میں کسی سے کوئی شے لے کے نظر نیاز نہیں کھانا. اس کا مطلب ہے تیرے پروفیسروں کو پتہ چل گیا ہے کہ لنگر بولتا ہے. لہذا وہ قبل از وقت بچوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. یہی سبب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو بزرگ میرے ماشاءاللہ بڑے نورانی روحانی یہاں پہ میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ گواہی دیں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ 22 رجب کی نیازیں شیعوں سے زیادہ اہل سنت کے گھروں میں پکتی تھی. گواہی دے دو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. جڑے بندے صرف مینوں ویکھدے ہو، میرا کوئی لین دین دا رولا تواڈے نال. یار ذرا چہرے پہ مسکراہٹ فضائل میں لایا کرو. بلڈ پریشر ہائی کر کے نہیں بیٹھا جاتا مجلس میں. آپ کے چہروں پہ رونق ہونی چاہیے. آپ گواہی دیں میری بچوں، آپ پوچھ لیں بڑوں سے یار کہ اس ملک میں ہم شیعہ سنی شروع سے قریب ہے، کیونکہ ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، دونوں جو عاشق رسول ہیں. تو یہ شیعہ سنیوں کے گھروں میں یہ مشترکہ، یہ ملتان میں جا کے محرم میں دیکھیں، چنوٹ میں جا کے دیکھیں، جو سب سے بڑے تعزیے 10 محرم کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہ لائسنس دار اہل سنت ہے. میں مصر کی باتیں کر رہا ہوں، میں شاہ جی کو لبنان کی بات کر رہا ہوں. تمہارے ملک میں یار تو 22 رجب کی نیازیں ہم سارے گھروں میں پکا کرتی. میرا خیال ہے کوئی چند سال ہی ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ رجب کے چاند کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں 22 رجب کی نیاز نہ پکانا نہ کھانا. یہ شیعہ حضرات کسی کے مرنے کی خوشی، اب یہ گھر پہنچتا ہے یا ہمسایوں کا بچہ دستک دیتا ہے. محرم ابھی چڑھا نہیں، ذی الحج کی بات کر رہا ہوں. ذی الحج میں یہ لیکچر دے کے آ رہا تھا، جو چیز غیر اللہ سے منسوب ہو جائے، نسبت اللہ سے ہٹ جائے، کھانا شرک ہے، وہ نہیں کھاتے. ہمسایوں کے بچوں نے دستک دی، پروفیسر خود باہر جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، انکل جی میرے ابو حج سے آئے ہیں، حج کر کے 3 کھجوراں، چھوٹی شیشی میں پانی. پروفیسر تیرے بھی کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کا تبرک کھا رہے ہو. نہیں آپ سارے دوستوں نے دھیان نہیں دیا. او خدا جانتا ہے بزرگ میرے بھی بیٹھے حج کو محرم سے پہلے شاید رکھا ہی اس لیے کہ انہیں محرم سمجھ میں آ جائے. نہیں چلے شاید میں بات وقت نہیں ہے، ہو جاتا ہے نا. شام اعلان ہوا، سویرے روزہ ہو جاتا ہے یار. ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں کرتے؟ بیٹا یہ باتیں آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہی تو بات ہے، میری قوم کے بچے مجلس دلچسپی سے سنتے ہیں، علماء و ذاکرین کی بات سنتے ہیں، اور کہیں دوستوں میں اگر بات کرنی پڑ جائے پھر دوست کہتے تم بھی آؤ، میں تمہیں اس لیے تو بلا رہا ہوں، آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا کہ عیسائیوں سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہودیوں سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. لہٰذا آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے، رضوی صاحب بلا رہے ہیں بار بار بلاتے ہیں، اور میں اتمام حجت کے لیے بلا رہا ہوں کہ چلو
سارے مسلمان نام مجلسوں میں آئیں، جن کی ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں بھیج دو۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو نہیں سمجھ رہا اس کی بھی بہت شکریہ۔ میں رکتا ہوں، بالکل تمام ہو رہا ہے۔ یکم ذی الحج کو قربانی ہونی چاہیے تھا، چاند تو ذی الحج کا نظر آ چکے ہے کو فرقہ مسلمانوں کا، مولویوں کے بس میں ہوتا تو یکم ذی الحج کو قربانی ہو جاتی تھی۔ قدرت کا نظام ہے، مالک چاہتا ہے نہ پہلی کو قربانی دینی ہے، نہ دوسری، نہ تیسری، نہ چوتھی، 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ محرم سے پہلے تمہیں عشرہ منانا۔ ہائے ہائے کیا کہنے، آپ جیئے بیٹا، اب آپ زندہ و سلامت رہو۔ یاد رکھو بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میں اسے روک رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں جو ابتدا میں نے کہا، ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار رضوی صاحب فرق نہیں بتا رہے، بتا دیتے تو شاید بہتر ہو۔ دونوں قربانیوں میں فرق کیا؟ پیر محل میں اتنے زرخیز ذہن ہوتے کہ وہ بات قبول کرتے ہیں، دونوں قربانیاں، دونوں کی نسبتیں نبیوں کی اولاد سے ہیں، دونوں قربانیوں کے اسٹیٹس میں یہ فرق ہے، دونوں قربانیوں کے اسٹیٹس میں یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں۔ کیا کہنے متوجہ میرا بیٹا، متوجہ یار، ذرا بیدار ہو کے فکرے پہ دھیان دیں۔ بہت شکریہ، آپ بیدار ہیں، میں مطمئن ہوں، دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے۔ ابراہیم نبی ہے لیکن نبیوں کا نبی نہیں ہے۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے۔ اللہ کرے میں عزادار مجمع میں بات سمجھا سکوں۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شریعتیں اہم ہوتی ہیں، شریعت اہم ہوتی ہے، لیکن یاد باقی شریعت کی نہیں رہتی، یاد باقی قربانی کی رہتی۔ دیکھو حضرت موسیٰ شریعت والا نبی ہے، 40 راتیں طور نامی پہاڑ پہ حضرت موسیٰ نے گزاری۔ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے جو حضرت موسیٰ کی یاد میں 40 راتیں پہاڑوں پہ چڑھتے، حالانکہ ویسے بھی پہاڑوں سے کچھ لوگوں کی یادیں وابستہ، بندے مری شری جاتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، یادیں قربانیوں کی باقی رہتی۔ ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی، یاد قربانیوں کی چلتی ہے۔ یہی سبب ہے جتنی بڑی طاقتیں بھی محرم کو روکنے آ جائے، یہ نہیں رکے گا۔ مجھے یاد ہے جب افغانستان میں 2 سال پہلے یہ طالبان کی حکومت آئی نا، تو وہ ادھر والے طالبان کے ذہن میں شاید ہو یا نہ، ہمارے جو ادھر والے طالبان ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو وائس میسج بھیج رہے تھے،
حکومت ہمسائے ملک میں ہماری بن گئی ہے، عید کی محرم نہیں ہون لگا۔ اور تیرے بچے جیئے یار، ہم تو دعائیں دینے واسطے ہی شاید اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ شیعہ نہیں تھے، حسین تھا۔ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ پنچایتی پڑھے، پنچایتوں میں بیٹھنے والے، لبیک یا حسین، بلند لہجے میں جواب۔ مہربانی سر۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یادیں قربانیوں کی باقی رہتی، لہذا یہ دونوں مہینے قربانی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک اچھا کمال ہے یار، ایک فقرہ ذہن میں آ رہا ہے، چاہتا ہوں آپ سے شیئر ہو جائے۔ مسلمانوں کے اللہ جانے لائف آف سٹائل، اور کوئی بندہ 10 ذی الحج کو قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتا ہے، سپاہی کلیا جی میں قربانی دین لگا، پتہ نہیں کہاں ہے آپ یار۔ اے مسلمانوں کس زندگی میں جی رہے ہو؟ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں نہ تیرے اے سی کو امن کی اپیل کرنا پڑتی، نہ امن کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے، ذی الحج میں کو امن کمیٹی بنی ہے؟ وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہے، یہ محمد کے بیٹے کی یاد ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ سمجھتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنے یا محمد کے متھے؟ فلان آپ جیو۔ دونوں قربانیوں کا اسٹیٹس بتا کے بات کلوز کرنی ہے مجھے، تاکہ دوستوں کو ان قربانیوں کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ اچھا پتہ ہے کیا کہیں گے یار؟ دیکھو جی، ہم اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آخر ہم مسلمان مانتے ہیں جی، اس گھوڑے کی عزت ہم ضرور کرتے، ہم جی سلام کرتے ہیں۔ اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا، اور 10 ذی الحج کو جن دمبوں کو مہندیاں لگا کے پھرتے ہو، یہ جنت والے ہیں؟ آپ پیچھے نہ رہا کرو یار، اب میری بات پہ دھیان دو۔ اس قربانی کی یاد میں ادھار اٹھا کے بھی پھرتے ہیں۔ مسلمانوں، اولاد رسولوں کے سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، دونوں قربانیوں کا اسٹیٹس میں بتانے لگا ہوں۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہے ذی الحج بھی قربانی، اب ذہنی طور پہ قریب آ جائے، ہے محرم بھی قربانی، یاد قیامت دونوں کی چلے گی۔ مجھے پھر کہنا ہے، یاد دونوں قربانیوں کی قیامت تک چلے گی۔ ذی الحج والی قربانی بھی، یہ بھی سن، تشریف لائیں میرے محترم، تشریف لے آئے جی، اور اب بات مجھے مزید کلوز کرنا چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آسان بات کس طرح ہو سکتی ہے۔ ذی الحج اور محرم دونوں کی یاد چلے گی، جتنا مرضی کو روکنا چاہے، نہ ذی الحج رک سکتے نہ محرم رک سکتے۔ دونوں نبیوں کے بیٹے ہیرو ہیں، سلام اسماعیل کو بھی ہونے، سلام حسین کو بھی ہونے۔ اجے تک میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں۔ قربانیوں والوں کو سیلوٹ تو ملنے ہیں یار، ابراہیم کے بیٹے کو بھی اور سرکار محمد کے بیٹے کو بھی، لیکن فرق یہ ہے، اسماعیل کو سلامیاں ملیں گی،
مگر حیوانوں کے خون کی. نہیں جو بندے پیچھے رہ گئے مجھے نہیں اندازہ. چلے میں اس طرح کہہ دے تو مجھے موقع دے. اور جسے حیوانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں, اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ جیئے مہربانی صحیح. اور بچوں کے ان کے صرف مہینے اکٹھے نہیں. ابراہیم اور ہمارے نبی کے صرف مہینے اکٹھے نہیں, مالک کا نظام ہے. تم سمجھ تو اتفاقی ایسا ہو گیا کہ ذی الحج اور محرم اکٹھے آ گئے. ان کے صرف مہینے اکٹھے نہیں, یہ درود میں بھی اکٹھے ہیں. اوہ باخبر چہرے یار, میری تائید فرمایا. جو بندے سارا سال جان کھاتے ہیں صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ, اللہ ہی اللہ. میں انہیں کلیئر کر رہا ہوں, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں, لیکن جناب اللہ کر کے وہ چالاکی میرے ملک میں پتہ کیا ہوئی ہے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں, پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. میں شاید سمجھا نہیں سکا. فرنٹ پہ اللہ کو کر دی, ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ اسے جو چوک ہے, کیا تھا چوک یار, وہاں سے ہم نے بیٹا پوچھا غوثیہ, ہم بھائی سے ہم نے ٹرن لیا موٹر وے سے. غوثیہ چوک میں ایک بندہ سٹیکر بینر لگا دے میرے لیے میرا اللہ کافی. تو میرا خیال ہے بڑے بڑے اسلامی دانشور بھی بغیر تبصرے کے گزر جائیں گے. فکر ہی ایسے صرف خرقی آیت ہے, لیکن استعمال جو ہے وہ اپنے حساب سے بندے کا. میرے گجرانوالہ شہر میں یہ الگ بات ہے کہ میں بچوں کی ہجرت تعلیمی اور مجھے بھی لاہور آنا پڑا. بیسک میرا تعلق گجرانوالہ سے, گجرانوالہ اللہ والوں کا شہر ہے اور ہجرت اچھی ہوتی ہے. معصومین کا فرمان ہے, مولانا موجود ہے تائید کریں گے میری. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر رزق میں کمی دیکھ رہے ہو نا تو ہجرت کر کے دیکھ لو. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن سادہ ہجرت ہو تو سادہ ہجرت, وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تو لاہور جا کے کاظمی صاحب آئے. ان ہجرتوں سے بچو. عجیب صورتحال ہے یار, اللہ جانے کیا ہو گیا ہے میرے ملک میں. اور اس پاکستان کی پتہ صورتحال وقت زیادہ ہو رہا ہے, بس روک رہا ہوں. مہربانی بزرگ آپ جیئے, مہربانی شکریہ. اس ملک میں پتہ کیا ہے کہ جو بندہ کالا لباس محرم میں پہنتا ہے نا, شاید جان بھائی ذرا جو بچہ کالے کپڑے پہن لے, مجھے پیر محل کے کلچر کا نہیں پتہ, ہمارے ان ضلعوں میں کھرلاں دا منڈا بھی کالے کپڑے پالے, آخر یہ شاجی چن ہو گئے. کچھ بندے شیعوں کو شاجی سمجھتے ہیں تو ساڑھے بندے پکے ہو جاتے. کہ یارا گوڈیاں شوڈیاں نو ہتھ تے شروع ہو جانے. میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے پانیوں کا اثر, ساڑھے بندے نہیں نا پیچھا رہے, شاہ جی تو اگلی جمپ چھال سید صاحب,
اور دوسرے جو ہمارے برادران اسلام ہیں انہوں نے بھی موقع جدوں ملے سیدنا سیدنا. آپ لوگوں نے تو مزے لیے کہ جی مولوی آپ ہی آکھ دے سید تے آپ ہی آکھ دے نا. آپ نے انجوائے کیا ہے, مومنین نے مولانا انجوائے کیا ہے کہ یار خود ہی تو کہہ رہے ہیں سید اور خود ہی کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ بڑے سیانے ہیں, وہ پنجابی والا سیدنا نہیں کہتے, وہ عربی والا کہتے ہیں. وہ واحد متکلم سوری جمع ہمارا سید اللہم صلی علی محمد. بابے تسی جیو اے ہو جا موقع تے سلوات پڑھائی جے پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹر جانی. اور گل تے پوری سن لو میری بات تے پوری, پریشان نہ ہو. اب سارے میرے بھائی ہو جائیں ذرا میری طرف, کبھی کبھی ذہن میں یہ سلسلہ چلتے. مطلب ہمارے بھائیوں نے سیدنا, مہربانی سیدنا. اچھا مرضی کی شخصیتوں کو, مرضی کی تشریح میں نے کرنی نہیں, مرضی کی شخصیتوں کو کیا لکھا سیدنا سیدنا سیدنا. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ سید بھی ایک ذات ہے, کاسٹ ہے. وڑیچ بھی کاسٹ ہے, چیمہ بھی کاسٹ ہے, کھرل بھی کاسٹ ہے. اور ساڑی جان چھڑو کسے نو آکھو وڑیچو نا, اور کسے نو آکھو کھرلو نا, چیمیو نا, چٹھیو نا, جو بھی اٹھتا ہے سیدنا سیدنا. اس کا مطلب ہے تیرے ان دینی پروفیسروں کو پتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی. بولو میرے ساتھ, میری تائید فرمائیں گے آپ. لہذا جسے ہیرو بنانا چاہتے ہیں سیدنا سیدنا. آج وقت تمام ہو گیا. میں قبلہ حضور آپ کا اسم گرامی عامر, ماشاءاللہ مالک زندگی دے جی, میری پہلی ملاقات ہے میرے بعد عامر عباس. او ماشاءاللہ مہمان ہیں جی, ہمارے سندھ سے تشریف لائے ہیں. اعلان تو میرے بھائی کرتے ہیں جیسے میرا اعلان, لیکن عامر عباس قبلہ کا اعلان میں کر رہا کہ میرے بعد عامر عباس درویش. کیا کہنے, سبحان اللہ, بڑی بات ہے جی مولوی ہو کے درویش, کیا کہنے آپ جیئے. لہٰذا میں سید ریاض حسین رضوی اعلان کر رہا ہوں ناظم میرے بھائی کی اجازت سے. آپ یقیناً کچھ بندے, سارے نہیں, کچھ سوچتے ہوں گے یار جب مولوی ذاکر خود پڑھ رہا ہو وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا, تو یہ ریاض رضوی تقریر رو کہ عامر عباس درویش کا اعلان کرنے لگ گئے. میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. بابا جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کو بندہ دھیان دے بھی رہے یا نہیں, اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کی. یہ سب کیا ہے؟ لہٰذا میں کیونکہ خود شیعہ ہوں, جب بندہ خود شیعہ ہے پھر وہ ذاکر مولوی تو رہتا نہیں. میری مجبوری ہے, میں عامر عباس درویش کا اعلان کیوں نہ کروں, اور میرے مذہب کی مجبوری ہے. اس مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے میرے بعد کون آئے گا. سارے لطف نہیں لے رہے, سارے لطف نہیں لے رہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بات میں روک رہا ہوں, بات مہربانی سر, بات اختتام کے قریب آگے.
قبلہ کی عزت ہم پہ لازم ہے، مہمان ہے، بات مجھے روکنا ہے۔ اور یہ جب بھی تمہارا دل چاہتا ہے کوئی پمفلٹ چھاپ لیتے ہو سیدنا سیدنا سیدنا۔ میں نے سوچا کہ میری قوم کے بزرگوں کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، کیونکہ یہ بزرگ علماء کو سنا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی۔ یہ میں نے محسوس کیا کہ بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے، لیکن مجبوری میری ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا، تشریح میں نے کرنی نہیں۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، 7 ایجنسیاں آپ ہی کے جیسے لباس میں۔ مشکل ترین دور ہے جس دور سے ہم قبلہ گزر رہے ہیں۔ ہم نے میسج بھی دینا ہے، سسٹم بھی رکھنا ہے، تے سانو بائی پاس تو لنگن دیا کرو۔ یہ بائی پاس میں نے بڑا سوچا، یہ حکومتیں کیوں بناتی ہیں؟ یہ بائی پاس ان لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو نہ شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ شہر کا دروازہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ آپ جی مہربانی سر، بات ختم ہو گئی، جگہ دے دے بھائی کو۔ بھائی مہربانی سر، متوجہ ہیں جی؟ اجازت ہے؟ آپ بھی اجازت دیں گے؟ آپ تو مجھے اجازت دینے کے لیے خود اسپیشلی آئے ہیں۔ آپ جی ہیں جی، میں نے کیا جینا ہے؟ جیتے تو وہ ہیں جو آتے بعد میں ہیں، نمبر پہلے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا جینا؟ ہم نے کیا جینا؟ جی بسم اللہ، تشریف رکھ، تشریف رکھ۔ بس سرکار بات میں روک رہا ہوں، مجھے موقع دیں مہربانی سر، مجھے تھوڑا موقع دیں۔ آپ جی ہو، آپ زندہ ہو سلامت۔ سیدنا سیدنا، یہ سیدنا سمجھنا چاہیے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کیوں کہا ہے مشکل ترین دور ہے؟ ویسے ساڑھے مجمع نو سواد ہی ادو ہوتا جدو مولوی صاحب تے FIR ہو جائے، پھر بڑے نعرے، اور بغیر FIR تو سمجھو۔ یہ سیدنا پتہ کیا ہے سرکار؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے۔ نریندر مودی، اس کا تو شاید پروگرام ہو پیر محلہ والے دی چپ ویکھ کے انہیں چپ کر جانا۔ اوہ کون سا مسلمان ہو رہا ہے یار؟ میں مثال دے رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نریندر مودی ہندوؤں کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے اور وہ کہے جی بائی روڈ میں لاہور جا رہا ہوں، واگا بارڈر سے میں نے لاہور جانا ہے، اور لاہور کے مولوی بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں، مسلمان ہو کے آ رہا تھا نا، یہ بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی۔ اوئے ہوئے ہوئے، سیدنا نریندر مودی، مہربانی بیٹا متوجہ رہنا، سیدنا نریندر مودی۔ اور جب چند بندے بینر سیدنا نریندر مودی کے اٹھا کے کھڑے ہوں گے تو پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ مسلمانوں، جسے ماننا چاہتے ہو اسے مانو۔ ہم جناب کو روکنے والے ہوتے ہی کون ہیں؟ ہم مرضی کی شخصیات کو مانو، لیکن اہل بیت کی برابری کا تصور نہ کرو۔ اوہ اگر یہ گھرانے برابر ہوتے پھر باقی رضی اللہ کیوں؟ ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ، کیا کہنے؟ متوجہ سرکار، بات میں نے ختم کر دی۔ اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، جہاں تک میرا حافظہ، یقیناً آپ کی یادداشت بھی ساتھ دے گی۔
ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے والد، ان کی کابینہ میں میں زیادہ موجود باتیں کرتا ہوں، ریفرنس کتاب کا دو بندے کہتے ہیں ویک کھاں گے کتاب چوں تے پھر رضوی صاحب نو فون تے آکھاں گے، اور میں موجود باتیں قبلہ میں تو زندہ باتیں کرتا ہوں۔ بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، شاید کسی ذہن میں نام ہو، مولانا کوثر نیازی۔ کوثر نیازی صاحب مذہبی امور کے وفاقی وزیر تھے، خطاب کرنے ہندوستان کے مسلمانوں نے انہیں اپنے ملک میں خطاب کی دعوت دی تھی۔ یہ مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی کے پروردہ تھے، بچپن وہیں پہ گزرا، شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں آ گئے، چلیں خیر ٹھیک ہو گیا۔ بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی کی ضرورت تھی۔ بھٹو تو کلین سے ماڈرن ذہن کا وہ لبرل سا بندہ تھا، مولانا کو ویلکم کیا اور مذہبی امور کی وفاقی وزارت انہیں دی۔ وہ خطاب، یہ تو لمبی بات ہے، وہ خطاب کرنے ہندوستان گئے۔ کوثر نیازی صاحب نے بہت بڑی گیدرنگ تھی، یہ ریکارڈ پہ بات ہے۔ کوثر نیازی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے نا صحابہ کبار کا مختلف صحابیوں کے نام لیے نا، بات حوالہ کرتے تھے، تو جس صحابی کا بھی نام لیا رضی اللہ کہا، اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ کہا۔ فوراً چٹ آ گئی ہندوستان میں۔ انہوں نے کہا نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آپ کے یہ فرق پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا باقیوں کو کرم اللہ کہو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان بچوں نے کیا چٹ بھیجی کہ یا حضرت علی کو بھی رضی اللہ، جب باقی رضی اللہ تو حضرت علی بھی رضی اللہ کہے۔ آپ پاکستان سے آ کے یہاں دوسرے ملک میں یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یا علی کو رضی اللہ کہو یا باقیوں کو بھی کرم اللہ۔ کوثر نیازی کا جواب ریکارڈ پہ محفوظ ہے، اس نے کہا بچوں میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ لیکن اگر یہ قبیلہ سمجھ میں آ جاتا پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آ رہی؟ سیدہ بی بی راضی ہو آپ پہ، یہ اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد میں اٹھتے ہیں، جب ان کی غربت کا ذکر آتا ہے وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ کون سا دکھ ہے اولاد زہرا کا جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ آج کچھ لوگ سوچتے ہیں 2 منٹ میں طویل مصائب نہیں، صرف میرا حصہ ہو جائے، دن کیونکہ پرسے کے تعزیت کے، کچھ احباب سوچتے ہیں، کچھ اظہار کرتے ہیں یار شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، موسم کوئی بھی ہو، چلو محرم میں رونا ماتم سمجھ میں آتا ہے، یہ قوم عجیب ہے، یہ سارا سال روتے ہیں، پتہ نہیں کیوں روتے رہتے، ایک واقعہ ہونا تھا ہو گیا۔ مسلمانوں میں کس طرح سمجھاؤں، کئی ہمارے شہروں کی ایسی فیملیاں ہیں جو بیرون ملک روزگار کے لیے بچوں سمیت شفٹ ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسی فیملی ہیں جو کئی سال اپنے ملک میں نہیں آتے۔ آپ کے علاقوں میں کم لوگ ہیں، لیکن یہ میرپور، گجرات، کھاریاں، جہلوں، یہ تو پنڈوں کے پنڈ، محلوں کے محلے جناب باہر ہیں، کھاری یہاں پہ رہائشیں ادھر۔ میں آپ کا بھائی ہوں کو 8 سال کے بعد بھی فیملی آئے، فرض کرو یہاں کی کوئی فیملی گئی، کیا اس فیملی کی بیٹی پیر محل میں آ کے پوچھے گی یہ شہر کون سا ہے؟ اب بیٹیوں کو اپنی پیکی گلیاں بھولتی نہیں،
اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا۔ وہ 2.25 سال کے بعد اپنے نانکے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، بی بی تمہارا قربانہ قبول کر لے۔ سید آپ کا بھائیوں میں ساروں کا مہمان ہوں، بیٹیاں بہنیں میری بھی سن رہی ہیں، یہ میرے بندے ہاتھ دیکھو ان غریبوں کے غم میں ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے بلند آواز سے گریہ کرنا جسے ہم قرلانہ کہتے ہیں۔ ان کے غم میں شرمایا نہ کرو، تمہارے چھٹے مولا کا فرمان ہے، رخسار مولا مٹی پہ رکھ کے سید یہ فقرہ کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی، ہم کبھی نہ روتے۔ ایک لمحہ مجھے آپ دیں گے کہ میں معذرت چاہ رہا ہوں، بس 1 منٹ میں لے رہا ہوں۔ یہ میرپور کے علاقے کا واقعہ ہے کچھ سال پہلے کا۔ وہاں پہ کسی گھر کا ایک بچہ یورپ کے کسی ملک میں گئے، ابھی وہاں پہ سیٹل نہیں ہوا تھا، تقدیر اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں کے پاکستانی بچوں نے اس کے گھر فون کیا کہ آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا بچہ بھی سیٹل ہوا نہیں تھا، آپ مہربانی کر کے اجازت دے دیں آپ کے بیٹے کو ہم یہیں پہ دفن کریں۔ اس کے باپ نے چیخے مار کے کہا میری 1 ایکڑ زمین ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں، جتنا بھی خرچہ آتا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنے قبرستان میں دفن کروں۔ اور تو اپنے بیٹوں کو پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا، کبھی تو نے سوچے کہاں مدینہ کہاں شام؟ بی بی آپ کو سیدہ کے روضے کی زیارت کرائے، جب دعا کی جائے پھر آمین کہا کرو۔ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، زیارت کا تعلق بلاوے سے ہے۔ مالک آپ کو شام لے جائے، شام بی بی کا کوئی پیکا شہر ہے، کوئی پیکا ملک ہے، نان کا ملک ہے؟ نان کا ملک تو عرب ہے، مدینہ ہے۔ کہاں مدینہ میری جان؟ اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، کہاں شام؟ آج بھی مالک آپ کو لے جائے باپ کے دشمنوں کے شہر میں، اپنے باپ کی ولایت کا پرچم لہرا رہی ہے۔ جب آپ جائیں گے 9 سال جنگ رہی ہے، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں، یہ مسلمان لڑتے رہے ہیں علی کی بیٹی کی قبر سے۔ قطر جیسا ملک، سعودیہ جیسا ملک، انہوں نے ڈالروں والی انتہا کر دی، اسلحے والی۔ 9 سال جنگ کو تھوڑی ہے، اب رستے کھلے ہیں، مالک آپ کو لے جائے۔ جب آپ جائیں گے اللہ آپ کو لے جائے، آمین کہا کرو۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جب آپ شام جائیں میری بات آپ کو یاد آئے گی، جیسے یہ ایئرپورٹ سے اترو نا، دماسکس دمشق ایئرپورٹ سے، شام میں کیونکہ غربت ہے، شام میں بھی غربت ہے، لمبی لائن ہوتی ہے ٹیکسی ڈرائیوروں کی، وہ زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائرون ڈرائیوروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن جیسے جہاز کی سواریاں باہر نکلتی ہیں ڈرائیور آواز ایک ہی دیتے ہیں، سیدہ زینب آباد رہو یار، آباد رہو، بی بی تیرا ماتم قبول کر۔ زائر سمجھ جاتے ہیں ہمیں بی بی کے روضے پہ لے جائے، اور جیسے ہی آپ جائیں گے سیدہ دمشق میں دفن نہیں ہے، آپ کی مخدومہ کا اپنا وکھرا شہر ہے، علی کی بیٹی اپنی ملکیت میں دفن ہے۔ یہ سوری جاگیر تھی، بی بی کی سسرالی جاگیر، بی بی کے شوہر جناب عبداللہ کی یہ جاگیر تھی جہاں سیدہ دفن ہے۔ سید غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہے۔ حسین نے کربلا کیوں خریدی تھی؟ ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے، حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ آخری لفظ ہے، جب آپ شام جائیں میری بیٹیاں بہنیں، آپ جائیں، عزادار جائیں، جیسے اب ٹیکسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، شام سے ہٹ کے اب تو آبادیاں مل گئی ہیں، بی بی کا وکھرا شہر شروع ہوتا ہے،
شہر کا نام ہی زینبیہ ہے. زینبیہ بی بی کا اپنا شہر. زائروں کا دھیان بی بی کا دور سے روضے کا مینار نظر آتا ہے. زائروں کو یقین نہیں آتا کہ میں کہاں, علی کی بیٹی کا شہر کہاں. زائر پرسے میں مصروف ہو جاتے, لیکن اس کونے پہ ایک بورڈ ہے, کم لوگ پڑھتے ہیں. مولانا وہ بورڈ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ اجازت دیں 2 لفظ ہے میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں پتہ ہے وہ آپ کے لیے, عزاداروں کے لیے, زائروں کے لیے, شاہ جی بی بی کی طرف سے 4 عربی کے لفظ ہے. لکھا ہوا ہے تراحب بکم زینب بنت علی. تراحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرے حسین کے شیعوں, زینب تمہیں خوش آمدید کہتی ہے, زینب تمہیں مرحبا کہتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.